لا لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا بلد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد سعاداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وآصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول صدق الله مولانا العظيم صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرمائیں آپ درود شریف پڑھ لیجیے قاضی صاحب کا مزاج آپ سمجھتے ہیں، ذرا درود شریف اونچی آواز سے پڑھ لیں تاکہ ان کو پتہ لگے جاگ رہے ہیں۔ قابل سب تعظیم علماء کرام معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبھی کو السلام علیکم۔ آج پہلی بار آپ کے عظیم الشان ادارہ جامعہ عربیہ میں پیکر اخلاق حضرت مولانا سیف الرحمن دامت فیضہم محتمم جامعہ آزاد ان کی پرخلوص دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے قبل حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں ہم سب کو مخاطب تھے اور بیان فرما رہے تھے۔ سٹیج پر دیگر علماء کرام کے علاوہ پیر طریقت حضرت مولانا مفتی محمد عمر قریشی دامت برکاتہ وہ بھی تشریف فرما ہیں اور حضرات بھی ہیں۔ میں بہت چھوٹا ہوں، علماء کی سامنے طفل مکتب کی سی حیثیت رکھتا ہوں۔ بہرحال چند باتیں کچھ کلام مجھے حکم کیا گیا، ویسے تو آج کل کلام میں کم ہی پڑھتا ہوں، لیکن میں کسی اور کی بات شاید اتنی نہ سنتا جتنی حضرت کی بات میں نے سنی ہے۔ حضرت نے جو کہ فرمایا ہے اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں کلام بھی پیش کروں گا۔ لیکن آج کا مزاج کچھ ایسا ہے، وہ ایک جب انہوں نے مجھے حکم دیا احباب نے تو میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، اگلے دنوں ایک پڑھی تھی کسی میسج میں کہ ایک بوڑھی عورت کو ڈی سی صاحب سے کوئی کام پڑ گیا، کوئی واسطہ پڑ گیا، وہ ڈی سی صاحب کے آفس میں چلی گئی اور اپنا مدعا جا کے پیش کیا۔ ڈی سی صاحب نے بوڑھی اماں کو دیکھا کہ ضعیف ہیں تو جلدی سے ان کے متعلقہ جو کام تھا وہ کر دیا۔ تو بوڑھی اماں نے دعا دی، بیٹا تو نے میرا کام کر دیا ہے۔ ڈی سی کو دعا دے رہی ہے، بیٹا میری دعا ہے اللہ تجھے پٹواری بنائے۔ ایک طویل سفر میں نے طے کیا، ایک لمبا سفر۔ اپنے طور پر میں نے کہا کہ میں کچھ گفتگو کر ہی لیتا ہوں تو چلو گفتگو ہی کیا کروں گا، تو مجھے احباب نے حکم دیا کہ آپ نقابت کیا کریں، تو میں کوشش کروں گا کہ وہ جو انہوں نے مجھے حکم دیا ہے میں وہ بھی چند ایک باتیں آپ کو سنا دوں۔ اگر آپ اسی طرح خاموشی سے بیٹھے رہے تو میرا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے باتیں بھول جائیں گی اور میں جلدی رخصت لے لوں گا۔
فائدہ نہیں ہوتا. جب بات آئی تو بولیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ میری بات سن رہے ہیں. میں اب عادت اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں اب اپنی عادت سے مجبور ہو کر تمہید کے 5 منٹ تو ضرور لوں گا، خواہ آپ ناراض ہو یا راضی رہیں. سڑک پر بازار میں بیک وقت تاجر بھی ہوتے ہیں، گاہک بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں اور راہگیر بھی ہوتے ہیں. بیک وقت. لیکن میں اگر سڑک پر یا بازار میں کھڑے ہو کر کہوں اے دکانداروں، تو بات واضح ہے کہ میرے مخاطب فقط تاجر ہیں. گاہک بھلے سے میری بات نہ سنے کوئی حرج نہیں، مسافر میری بات نہ سنے کوئی حرج نہیں، راہگیر میری بات نہ سنے کوئی حرج نہیں. میں نے انہیں مخاطب ہی نہیں کیا. میں نے جب کہہ دیا ہے دکانداروں تو بات واضح ہے کہ میرے مخاطب فقط تاجر ہیں. سکول کا معلم سکول کے میدان میں کھڑے ہو کر کہے 6 کلاس کے طلبہ 8ویں والے بھلے سے بات نہ سنے کوئی حرج نہیں، 9ویں والے بات نہ سنے کوئی حرج نہیں. جب اس نے کہہ دیا 6 کلاس کے طلبہ تو بات واضح ہے کہ مخاطب فقط 6 کلاس والے. ہر ایرا غیرا نتھو خیرا مخاطب ہی نہیں. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. تھوڑی سی آواز دے دو مجھے، تھوڑی سی آواز. یا ایھا الذین آمنوا. سب کو کان کھڑے کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کوئی کہ میں نہیں مانتا تو رب نے تجھے مخاطب کب کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں میں رب ان سے مخاطب ہوں. جی اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ. اب علماء کی مجلس ہے اور طلباء ہیں، علماء کرام ہیں، میں اپنے ذوق میں معنی کر رہا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا. میں یہ جو آپ بیٹھے ہیں آپ کو کہہ سکتا ہوں حضرات، ان سے تو میں نے دعائیں لے لی، آپ تھوڑا سا بولیے. ادخلوا فی السلم کافہ. 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا. ایک جماعت کی رکنیت حاصل کرنے والا کسی اور جماعت میں جا کے بیٹھے تو اس کی پریس کانفرنس آ جایا کرتی ہے کہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، ہم سے فارغ ہے. ایسے ہوتا ہے. پی پی کی رکنیت کرے حاصل اور جا بیٹھے لیگیوں میں ان کی پریس کانفرنس آ جائے. پی ٹی آئی کی رکنیت لے اور جا بیٹھے لیگیوں میں تو ان کی پریس کانفرنس آ جائے گی کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ جب کسی میں رکنیت لی ہے تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہی بات اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ. پورے کے پورے دامن اسلام میں آ جاؤ. جب پورے کے پورے آ جاؤ تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی توحید پہ ڈاکہ ڈالے اور مومن چپ کر کے بیٹھ جائے، کوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے اور مومن چپ کر کے بیٹھ جائے، کوئی اسلامی شعار کا مذاق اڑائے اور مومن چپ کر کے بیٹھ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. جب ایک مومن ہے، ایک مسلم ہے تو وہ رب کی توحید کو مانتا ہے، آقا کی ختم نبوت کو مانتا ہے، صحابہ کی عظمت کو مانتا ہے. میں آپ کی منشا کے مطابق زیادہ لمبی تمہید لے کے نہیں جاؤں گا اور آپ کے بالکل مزاج کے عین مطابق یہ اگر تھوڑی سی آواز زیادہ کر دے تو ان کی نوازش ہوگی. آواز اگر کھول دے تو نہیں، آواز کھول. حاتم طائی کا نواسہ دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا. آپ میری بات سن رہے ہیں؟ رات کا منظر ہے، لائٹیں تو کچھ لگی نہیں ہیں. کوشش کریں کچھ زیادہ سر ہلائیں تاکہ مجھے سمجھ آ جائے کہ سبحان اللہ. نہیں میں نے تو یہ کہا کہ سر ہلائیں. حاتم طائی کا نواسہ دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا. ادھر پیارے آقا کا نواسہ حسین آ کر بیٹھ گیا. حاتم طائی کے
کے نواسے نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دیے. میرا نانا ایسا سخی تھا, اس کا محل تھا, محل کے 8 دروازے تھے. اس نے اپنے در سے مانگنے والوں کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے. اس در سے آ جانا, یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا, یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا, یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا. وہ جب چپ ہوا اب حسین بولا. اب حسین بولا. حسین کہتے ہیں تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے, اور میرے نانا نے اپنی امت کو ایک ہی دروازہ دکھا رکھا تھا. نعرہ تکبیر, تیرے نانا نے نعرہ تکبیر. عظمت محمد مصطفیٰ, عظمت محمد مصطفیٰ. تیرے نانا نے 8 دروازے بتا رکھے تھے, میرے نانا نے اور تیرے نانا نے بتا رکھا تھا. یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا, یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا. گویا اس نے بتا دیا تھا یہ بند ہو سکتا ہے, کبھی یہ بھی بند ہو سکتا ہے, کبھی یہ بھی بند ہو سکتا ہے. اور میرے نانا نے جو دروازہ دکھایا تھا ساتھ بتا دیا تھا دن میں آ تیری مرضی, رات میں آ تیری مرضی, صبح میں آ تیری مرضی, شام میں آ تیری مرضی, صحت میں آ تیری مرضی, بیماری میں آ تیری مرضی, خوشحالی میں آ تیری مرضی, تندرستی میں آ تیری مرضی. چھوٹا ہے آ, بڑا ہے آ, عورت ہے آ, مرد ہے آ, جہاں ہے وہیں پر آ. اس کے دربار میں آ کر جبین نیاز جھکانا تیرا کام ہے, اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا میرے رب. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. عظمت محمد مصطفیٰ, سیرت محمد مصطفیٰ, کردار محمد مصطفیٰ. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے, میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے, میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف, ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے. ادنا ہے کوئی اعلیٰ, حبشی ہے یا کرشی, ہر ایک کو غربت میں بٹھاتا تو ہے. تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری, لاحت کرم آپ سناتا تو ہے. تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق, فیکون عمل راز بتاتا تو ہے. اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے, سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے. یکتا یگانا ہے تو حد سمجھ ہے, مشکل سے ہو مشکل سے بچاتا تو ہے. نعرہ تکبیر. قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب, قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب. ایک دفعہ ذرا مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ. تبدیلی دے دور وچ مسکرانا ہے تے اوکھا, مسکرا دیو. کوشش پنجابی سمجھ آندی ہے, نہیں آندی تو پھر بھی یہی کبھی بھی آندی ہے, کیونکہ منو شراکی نہیں آندی. ادھر سبحان اللہ. کیا فرما رہے ہیں؟ ڈنڈے سے ڈر گئے. اللہ کی توحید کے عقیدے میں کوئی لچک رکھے تو پھر وہ دامن اسلام میں نہیں رہتا. بولیے 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 بولیے. میں نے جھلکیاں عرض کرنی ہے, وقت بڑا تھوڑا ہے. 700 کلومیٹر کا میرا سفر ہے جو میں نے ابھی یہاں سے نکل کے کرنا ہے. توجہ. عقیدہ توحید میں کوئی لچک رکھے تو پھر وہ دامن اسلام میں نہیں رہتا. عقیدہ ختم نبوت میں لچک آ جائے تو پھر بندہ دامن اسلام میں بولیے نا نہیں رہتا. میرے آقا آخری نبی ہے, میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. سنی بولے, مسکرا کے بولے. میرے آقا کے بعد کوئی نبی آخری نبی ہے. بہت سارے باتیں اس وقت ذہن میں ہیں, لیکن اگر مجھے سٹیج والے اجازت دیں تو میں صرف ایک جو اس وقت ذہن میں آئے جا رہا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. عرفات کا میدان ہے, حجۃ الوداع کا موقع ہے, پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں. اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. الیوم اکملت لکم. تسی کو کام کرو نا تے او کو کام سونا جے ہو جائے. سمجھ آئی کہ نہیں؟
وہ چنگا جا کام ہو جائے تے او پورا ہو جائے تے انہوں کہندے نے مکمل تے او یو کام اتنا سونا کر کے کرو رنگ بھر دیو او دے تے پھر کسی نو بلا کے پوچھو میں کام کیتا ہے کہو جا ہویا ہے تے او کہے یار اخیری کر دیتی ہے انہوں کہندے نے کامل یہ کہندے تے او یو کام اتنا سونا کرو انہیں کو رنگ بھرو پھر کسی نو بلا کے پوچھو بھی میں کام کیتا ہے کہ ہو جائے ہو جائے تے او دنج انگلی دے لے تے کہے میرے کو کی پوچھدا ہے کیڑی شے پیچھے چھڈی ہے اونوں کہندے نے اکمل سبحان مکمل جب نقطہ عروج پہ پہنچے تو کامل کامل جب نقطہ عروج پہ پہنچے تو اکمل اللہ فرمانے محبوب الیوم اکملت لکم دینکم نہیں سمجھ آئی تو یوں عرض کرتا ہوں اکمل اسے کہتے ہیں جس سے نہ کوئی چیز نکالی جا سکے اور نہ اس میں کوئی چیز داخل کی جا سکے کوئی شیخ شک سکو تے نہ دے وچ کوئی شے پا سکو انہوں کہندے نے اکمل اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم سونیا دین اکمل ہو گیا ادھے وچوں نہ کوئی چیز کٹ سکدے ہو نہ ادھے وچ کوئی شے پا سکدے ہو اسلام اکمل ہے نہ کٹ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو کلمہ اکمل ہے نہ کٹ سکدے ہو نہ کوئی جملہ پا سکدے ہو اذان اکمل ہے نہ کٹ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو محبوب دی جماعت پیغمبر اکمل ہے نہ کسی ایک صحابی نو بچوں کٹ سکتے ہو نہ کسی غیر نو صحابی بنا سکتے ہو بڑی جلدی تھک جاتے ہو سبحان اللہ میرے آقا آخری نبی میرے آقا کے بعد کوئی نبی سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی شانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی آپ کو سر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی آمینہ کا دلارہ ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی نقش پاسے درکشہ ہوا راستہ نور حق کا منارہ ہمارا نبی جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل وہ حسی خوبتر ہے ہمارا نبی رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی آ گیا جو حلیمہ کی آگوش میں آمینہ کا دلارہ ہمارا محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر آ گیا جو حلیمہ کی آگوش میں آمینہ کا دلارہ ہمارا نبی پھولی پھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آگے سوارا ہمارا نبی پتھروں جب سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی اے نبوت کے تارے تو سارے نبی چاند سارے کا سارا ہمارا نبی وہ کرم ہی کرم کو ہے رب کی عطا عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ کیا حسین ہے نظارہ ہمارا نبی ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی سب کا آقا و مولا ہمارا نبی جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی آ گیا حسین زہرا ہمارا نبی کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارہ ہمارا نبی اے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی عائشہ سے روایت قرآن پڑھو یہ سارے کا سارا ہمارا نبی الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی جس کو یاسی مزمل مجسر کہا مصطفیٰ بھی پکارا ہمارا نبی نعرہ تکبیر عظمت محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ جناب قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب جناب قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب جناب قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب واہ قاضی صاحب واہ قاضی صاحب سبحان اللہ
بتانا، میں بیٹھ کے بیان کر لوں گا۔ صرف تھکاتے ہیں۔ میرے آقا آخری نبی، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، بڑی محبت سے سنیے گا، کوشش کیجئے گا۔ میں عبادت سمجھ کے سنا رہا ہوں، آپ بھی عبادت سمجھ کے سنیے گا۔ سب کی توجہ ہے جی، بھرپور توجہ ہے۔ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونا، ادھر بچہ پیدا ہو، ادھر والدین پہنچ جاتے ہیں بوتیک پر، گارمنٹس کی دکان پر کہ 0 سائز کا لباس دے دیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یوں دیکھنے لگے ہو جیسے یہاں بچے نہیں پیدا سبحان اللہ نہیں بنتی، ویسے بچے پیدا ہوتے ہیں، نہیں ہوتے تو میری دعا ہے اللہ کرے لائنیں لگ جائیں۔ بچہ پیدا ہو، 0 سائز کا لباس لینے ہو جاتے ہیں۔ صاحبان میری جانب سے میں بڑی جلدی انشاءاللہ رخصت چاہنے لگا ہوں، زیادہ آپ کو تنگ نہیں کرتا۔ بچہ جب 5 سال کا ہوا، اب اسے 0 سائز کا لباس نہیں آتا۔ بے شک۔ بچہ 10 سال کا ہوا، اب 5 سال والا لباس اسے نہیں آتا۔ بچہ 12 سال کا ہوا، اب 8 سال والا لباس اسے۔ ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے جوبن پر پہنچ گیا۔ اب میری بات سنائیں، ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے جوبن، جب اپنے جوبن پر پہنچ گیا، جتنا میرے رب نے اسے قد عطا کرنا ہے وہاں پہنچ گیا، اب جو اس کے لباس کا سائز بنے گا اب یہی رہے گا۔ اب بچہ 25 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، 6 میٹر لباس کا کپڑا لگتا ہے۔ کیا وہ جب 50 سال کا ہو جائے گا تب 12 میٹر لگے گا؟ جی تب بھی 6 میٹر لگے گا۔ میں نے یہ کیوں مثال کی؟ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، جب بنایا اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ایک شریعت چاہیے تھی، جناب آدم لے کر آیا۔ کائنات بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، جناب نوح ایک شریعت لے کر آئے۔ کائنات اور بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، جناب ابراہیم ایک لباس لے کر آئے۔ جناب موسیٰ ایک لباس لے کر آئے۔ جناب عیسیٰ ایک لباس لے کر آئے۔ کائنات جب اپنے جوبن پر پہنچی، اب ایسا لباس چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہوتا، تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے کر آئے۔ چھوٹا ہوں لیکن ایک دعویٰ کر رہا ہوں، آپ جتنی مرضی ترقی کر لیں، چاند پہ چلے جائیں، سیاروں پہ چلے جائیں، زمین کی تہوں میں چلے جائیں، جتنی ترقی کر لیں، جتنے جدید مسائل لے کر آئیں علماء حق، اسی قرآن سے آپ کو ان مسائل کا حل بتائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آخری لباس بھیج دیا ہے۔ اب میں ایک خوبصورت رخ لے رہا ہوں اپنی گفتگو میں، اور وہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لباس جو آقا لے کر آئے، وہ لباس جو پیارے آقا لے کر آئے، وہ شریعت جو پیارے آقا لے کر آئے، اسے آج میں پہنوں تو میں مومن بنتا ہوں، آپ پہنے تو آپ متقی کہلاتے ہیں۔ وہ لباس جو آقا لے کر آئے، اسے آج تیرا مرشد، تیرا پیر، تیرا استاد تجھے پہنائے تو تو مومن بنتا ہے۔ اس لباس کو آقا اپنے ہاتھوں سے جنہیں پہنائے وہ صحابہ بنتے ہیں۔ آج تو تیرا پیر، تیرا مرشد، تیرا استاد مجھے پہنائے، آپ کو پہنائے تو ہم مومن کہلاتے ہیں۔ آقا اپنے ہاتھوں سے جنہیں لباس کو پہنائے وہ صحابہ بنتے ہیں۔ آقا اپنے ہاتھوں سے جسے صداقت کا لباس پہنائے وہ ابو بکر ہوتا ہے۔ آقا اپنے ہاتھوں سے جسے لباس عدالت کا پہنائے وہ عمر ہوتا ہے۔ عثمان، علی، طلحہ، سعد، عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا۔ اغیار نے خود تسلیم کیا اے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں ادین کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا۔ سب کا ہے اعلان یہی، میں ہوں مبتاع صحابہ کا۔ فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار
صحابہ کا، دھرتی کے سخت سینے پر ہر ہر آسا صحابہ کا، جاؤ بدر ہو خیبر میں کچھ دیکھ عشاء صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ اقصا صحابہ. نعرہ تکبیر، عظمت رسالت، عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر. عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ میرے آقا آخری نبی ہے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. بولیے بولیے محبت سے بولیے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. اور جب آقا کے بعد نبی کوئی نہیں، آقا کے بعد رسول کوئی نہیں، آقا کے بعد پیغمبر کوئی نہیں، تو میرے آقا کا مقام ساری کائنات سے بلند ہے، میرے آقا کا رتبہ ساری کائنات سے بلند ہے. ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے خادموں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رکھے ایک ترازو کے دو پلڑے، ایک پلڑے میں اللہ ساری کائنات کو رکھے، زمین و زمان اسی پلڑے میں، مکین و مکان اسی پلڑے میں، شجر و حجر اسی پلڑے میں، بر و بحر اسی پلڑے میں، نباتات جمادات ارضیات فلکیات اسی پلڑے میں، علماء صلحاء اتقیاء نجباء انبیاء آدم نوح ابراہیم اسماعیل موسیٰ عیسیٰ یحییٰ زکریا لوط ہود یعقوب ذوالکفل الیاس اسی پلڑے میں. دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہے. میرا ایمان ہے، میرا مسلک ہے، میرا نظریہ ہے، میرے آقا کا پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہے، میرے آقا کا رتبہ ساری کائنات سے بلند ہے. آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ نب، میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا. تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں. میرا گھر خاک پر تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا. تو کجا من کجا، میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری، مجھ کو تابع سفن دے خاموشی تیری. تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی، تو سلا میں گلا، تو کجا من کجا. نعرہ تکبیر، معراج مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ. جناب قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب. کون میرے آقا کے رتبے جیسا ہو سکتا ہے؟ اس قدر ظالم ہیں وہ لوگ جو انگلی اٹھائیں کہ فلاں آقا کو اپنے جیسا کہتا ہے. میرے آقا جیسا تو کوئی نبی بھی نہیں، میرے آقا جیسا تو کوئی رسول بھی نہیں. میں تقابل نہیں کر رہا، پیارے آقا نے تقابل سے منع فرمایا ہے. میں سہارا لے رہا ہوں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، آگ کچھ نہیں کہتی. بہت بڑا معجزہ ہے حضرت ابراہیم کا، وجود نبوت سمیت آگ میں چھلانگ لگا رہے ہیں، آگ کچھ نہیں کہتی. میرے آقا کی جانب دیکھیے، میرے آقا گھر میں تشریف لائے تو دیکھا ام المومنین سیدہ عائشہ روٹیاں بنا رہی تھیں. فرمایا عائشہ ایک پیڑا مجھے دو، میں بھی روٹی بناؤں گا. ایک پیڑا مجھے دو، میں بھی روٹی بناؤں. امام الانبیاء ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، سیاح لامکان ہیں، مقصود کائنات ہیں، مرکز کائنات ہیں، ہادی کائنات ہیں، روح کائنات ہیں، طبیب کائنات ہیں، حسن کائنات ہیں، رونق کائنات ہیں، بہار کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں، جمیع الحسنات ہیں، جامع البرکات ہیں، خیر الانام ہیں، سید العرب والعجم ہیں، جمیل الشیم ہیں، تاجدار حرم ہیں، چراغ حرم ہیں، عادل بے عدیل ہیں، دعائے خلیل ہیں، لطف رفع جلیل ہیں، صادق و امی ہیں، خیر الورا ہیں، بدر الدجا ہیں، شمس الضحا ہیں، احمد مجتبیٰ ہیں. لیکن کیا گھر میں داخل ہو کے کہتے ہیں پیڑا دے میں روٹی بناؤں. پیارے آقا نے گھر میں رہنے کا بھی ڈھنگ بتایا ہے. سبحان اللہ. بعض لوگوں کو یہی بڑا مان ہوتا ہے، میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھر والوں کے سانس سوکھ جاتے ہیں. تو انسان ہے یا درندہ ہے؟ بعض لوگ تو گھر میں داخل ہو کے سلام بھی نہیں کرتے کہ میں مرد ہوں، میں اور بیوی کو سلام کروں. پیارے آقا داخل ہو کے کہتے ہیں عائشہ ایک پیڑا مجھے تو میں بھی روٹی بناؤں. پیڑا اپنے ہاتھوں میں لیا، اسے یوں کھڑا، تندور میں روٹی لگائی، اندر تشریف لے گئے. کچھ دیر کے بعد آواز دی عائشہ آج مہمان آ رہے ہیں یا آٹا زیادہ ہے، ابھی تک روٹیاں بنا کے اندر نہیں آئی ہو. اما عائشہ وہیں سے جواب دیتی ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، روٹیاں وہی 2 ہیں 3 ہیں، کھڑی اس لیے ہوں تندور کے سرانے. جس پیڑے کو آپ نے ہاتھ لگایا ہے آگ اس پہ اثر ہی نہیں کر رہی. حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، آگ کچھ نہیں کہتی. میرے آقا جس پیڑے کو ہاتھ لگا لے آگ اسے کچھ نہیں کہتی.
اجازت ہو تو ایک جملہ اور عرض کروں. حضرت انس صحابی رسول ہیں, دوستوں کو بلایا دعوت پر, دسترخوان بچھایا. جب دسترخوان کھولا تو دیکھا وہ اس میں تو کچھ داغ ہے. جلدی سے دسترخوان اٹھایا, تندور میں آگ تھی ادھر ڈال دیا. تھوڑی دیر کے بعد نکالا, جھاڑا, بچھایا, دسترخوان صاف ہے, کھانا رکھا, کھانا کھائیں. صحابہ کہتے ہیں انس کھانا بعد میں کھائیں گے, پہلے یہ فن تو بتا, پہلے یہ تو بتا کپڑا کہاں سے منگوایا ہے. کپڑا میلا تھا تو نے آگ میں ڈالا, کپڑا جلا نہیں, صاف ہو گیا. حضرت انس مسکرا کے کہتے ہیں فن کوئی بھی نہیں ہے, کپڑا وہی ہے جو تمہارے پاس ہے, فرق صرف اتنا ہے جس طرح تم میرے مہمان بنے ہو اسی طرح ایک دن کملی والا مہمان بنا. میرے آقا نے کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے سے ہاتھ صاف کیے. وہ دن ہے, آج کا دن ہے. کپڑا میلا ہوتا ہے, میں آگ میں ڈال دیتا ہوں, آگ میل کھا جاتی ہے, کپڑے کو کچھ نہیں کہتی ہے. آپ کی خاموشی کے حوالے, اور مہمان بھی ماشاءاللہ آ رہے ہیں, آپ ساتھ ساتھ ان کے چونکہ استقبال بھی کر رہے ہیں, اور آپ دو کام کر رہے ہیں, ان کا استقبال بھی کر رہے ہیں اور مجھے بھی سن رہے ہیں. اس طرح کا مجمع کم ہی ملا کرتا ہے جو دو قسم کے کام کر رہا ہو. میں بس بالکل اجازت چاہ رہا ہوں, میں تقابل میں نے عرض کیا کہ نہیں کر رہا. حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں, آگ کچھ نہیں کہتی. میرے آقا پیڑے کو ہاتھ لگا لیں, آگ اسے کچھ نہیں کہتی. کپڑے کو ہاتھ لگا لیں, آگ اسے کچھ نہیں کہتی. مجھے اپنے ذوق میں یوں کہنے دے, آگ نے حیا کیا دست نبوت کا, آگ نے حیا کیا. میری جانب نہ دیکھیے گا, نہ سنیے گا, بعد میں ریکارڈنگ دیکھ لینا. آگ نے حیا کیا حضور کے ہاتھوں کا, آگ نے حیا کیا دست نبوت کا. پیڑے کو بھی کچھ نہ کہا, کپڑے کو بھی کچھ نہ کہا. میں عرض کر رہا ہوں اور تیرے ضمیر کے دروازے پر دستک دے کر عرض کر رہا ہوں, تیری عاقبت بھی سنور جائے اس لیے عرض کر رہا ہوں. یہی ہاتھ لگے ہیں ابو بکر کو, یہی ہاتھ لگے ہیں عمر کو, یہی ہاتھ لگے ہیں عثمان کو, علی کو, معاویہ کو, طلحہ کو, سعد کو, سعید کو, عبد الرحمن کو, ابو ہریرہ کو, بلال کو, حمزہ کو. تجھے کہتا ہوں پگلے, آگ جتنا ہی حیا کر لے. میں نے کچھ نہیں کہنا, کیوں؟ نبوت کے ہاتھ لگے ہیں, نبوت کے ہاتھ لگے ہیں. اور یہی ہاتھ ان نفوس قدسیہ کو لگے ہیں جنہیں صحابہ کہتے ہیں. اور ہمارے عقیدے کا یہ حسن ہے کہ صحابہ ہمارا ایمان ہے. بیٹھے ہوئے ہو, چلے گئے بیٹھے ہوئے, ماشاءاللہ. بھوک تو نہیں لگی؟ کھا لیا. وقت تمام ہو چکا ہے. میں حضرت کے اخلاق کی وجہ سے بولے جا رہا ہوں, اور آپ کا بھی کوئی ایسا ذوق نہیں کہ میں اب کیا کہوں آپ کو. صحابہ میرے آقا کے قدموں سے لگے ہیں, جو آقا کے قدموں سے لگا ہے وہ ہمارا امام ہے. اور کیا کہنے ان کے جو آقا کے کندھے پر آ گئے ہیں. یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. منور تو پھر منور ہوا جی. صحابہ بھی ہمارا ایمان ہیں اور اہل بیت بھی ہمارا ایمان ہے. بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا, اغیار نے خود تسلیم کیا ہے اعلیٰ معیار صحابہ کا. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں. سبحان اللہ. کوشش کروں گا میں اب سبحان اللہ بھی میں خود ہی کہوں. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں. آپ نے سننا ہے اپنے مزاج سے اور میں نے سنانا ہے اپنے مزاج سے. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں. حضرت یوسف کو میں یہ
میں نے ایک جملہ یہ کھولنے کے لیے سفر کر رہا ہوں، تھوڑا سا، بالکل 1 منٹ میں واپس آ جاؤں گا۔ سفر بھی ہے مصر کا، بس میری آنی جانی دیکھیے گا انشاءاللہ۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں۔ اللہ نے حضرت یوسف کو خواب کی تعبیر بیان کرنے کا بڑا ملکہ عطا کیا تھا۔ حضرت یوسف جیل میں ہیں، بادشاہ کو خواب آیا، بادشاہ نے بلایا وزراء کو، وزیر کو بلایا، مجھے خواب آیا ہے اس کی تعبیر بتا۔ اب وزیر بیچارے کو تعبیر کیا آنی، وزراء کو تو سورہ اخلاص نہیں آتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے، گھبرائے تو نہیں، گھبرانا نہیں، یہ ہمارا قومی نشان ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ چینی ملے نہ ملے گھبرانا نہیں، پیٹرول ملے نہ ملے، اور یہ قوم گھبراتی بھی نہیں۔ 113 ہو گیا پیٹرول، کوئی بات نہیں، ابھی اطلاع آ رہی ہے کہ اس سے بڑھ جائے گا، کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ پھر بھی چہرے پہ مسکراہٹیں ہیں۔ پوری دنیا میں ایسی بھی تو قوم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے صاحبان، توجہ ہے۔ وزیر کو بلایا، تعبیر بتا۔ وزیر کہتا ہے مجھے کیا پتا اس کی تعبیر کا؟ ہاں ایک بندہ ہے تیری جیل میں ہے، وہ تعبیر بتا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک سبحان بندہ اللہ۔ ہے، اچھا ٹھیک ہے، اسے بلا کر لاؤ، اسے بلا کر لاؤ۔ ایل چی آیا، نمائندہ آیا حضرت یوسف کے پاس جیل میں کہ اٹھیے۔ بادشاہ نے کہا ہے میرے پاس حاضر ہو، آپ میرے پاس حاضر۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں میں نے نہیں جانا، بادشاہ کو کہے وہ میرے پاس حاضر ہو۔ چپ رہو، آپ کی مرضی، بولو آپ کی مرضی، ڈرو آپ کی مرضی، نہ ڈرو آپ کی مرضی۔ حضرت یوسف نے اس وقت بتا دیا تھا نبی کو حاضر کرتے نہیں، نبی کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ بادشاہ آیا چل کے جیل میں، توجہ ہے صاحبان، بادشاہ آیا جیل میں، خواب سنا۔ حضرت یوسف نے اس کی تعبیر بتائی کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے ملک میں 7 سال خوب بارشیں ہوں گی، خوب فصلیں ہوں گی، خوب ہریالی ہوگی، خوب خوشحالی ہوگی۔ اگلے 7 سال بارشیں نہیں ہوگی، قحط سالی ہوگی، خشک سالی ہوگی، یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ وہ اٹھ کے جانے لگا تو حضرت یوسف نے کہا بیٹھ، مجھے اس کا حل بتا۔ سبحان اللہ۔ میں جملہ یہ عرض کرنے چلا تھا آپ کی خدمت میں کہ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں، سبحان اللہ۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں تیرے خواب کی تعبیر تو ہے یہ، اور اس کا حل یہ ہے کہ اپنی قوم کو کہے کہ خوشہ گندم پڑے رہیں، گندم کے سکے، آپ کیا کہتے ہیں سکہ، وہ پڑا رہے، خوشہ پڑا رہے، سارے نہیں اٹھا کے ان سے دانے جھاڑ لیں، جتنے ضرورت ہوئے اتنے خوشے اٹھائیں، اتنے سکے اٹھائیں، انہیں جھاڑ لیں، یا جو طریقہ اس وقت رائج تھا دانے نکالنے کا، دانے لے لیں، باقی سکے پڑے رہے، باقی خوشے پڑے رہے۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں۔ کیوں؟ حضرت یوسف فرماتے اس لیے کہ جو دانا سکے میں رہے گا، جو دانا خوشے میں رہے گا، اس تک قیمت کا کیڑا نہیں پہنچے گا۔ قاضی کو بات سمجھانا آسان ہو گیا۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں، دانا سکے میں رہے، دانا خوشے میں رہے، وہاں کیڑا نہ پہنچے۔ ابو بکر و عمر روزے میں ہو، وہاں بھی کیڑا کیسے پہنچا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جناب قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب۔ لیکن یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ جس طرح صحابہ ہمارا ایمان ہے اسی طرح آل بیت ہمارا ایمان ہے۔ بولیے بولیے بولیے۔ وقت میرے پاس کام ہے، جلدی مجھے ہے، لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ چلو 2 جملے عرض کیے جاؤں آپ کی خدمت میں۔ عموماً جب لوگ بیٹھتے ہیں نا یہ داروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، بیٹھکوں میں، تو آپس میں جب بحث ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ مسئلہ سب ہے کیا؟ ادھر بھی جلسے ہیں، ادھر بھی جلسے ہیں کسی اور طبقے کے، ادھر بھی نعرے لگ رہے ہیں، ادھر بھی نعرے لگ رہے ہیں، یہ رولا ہے کیا؟ پھر ایک ہوتا ہے ان میں سیانہ محلے میں،
ہر محلے میں نا ایک سیانہ پایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں یہ کیا مسئلہ ہے. وہ دکان پہ آ کے بیٹھ جائے گا اس بندے کی تھڑے پر، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جائے گا، تو چائے منگا میں تجھے بتاتا ہوں کیا. ایسے مفت خورے پائے جاتے ہیں. اب اس کا سیانہ پن دیکھیے گا، وہ سیانہ پن کیا ہے. وہ کہتا ہے اصل میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طبقہ ہے وہ ہر وقت صحابہ کرتا رہتا ہے، ایک طبقہ ہے وہ ہر وقت اہل بیت کرتا رہتا ہے. یہ مسئلہ ہے، ایک صحابہ والا ہے اور ایک طبقہ اہل بیت والا ہے، ایک گروہ صحابہ والا ہے اور ایک گروہ اہل بیت والا ہے. یہ وہ تجزیہ جو وہ سیانہ کرتا ہے عوام پہ بیٹھ کر. میں اس تجزیے سے متفق نہیں، بڑی توجہ سے میری بات سنیے گا، میں جا رہا ہوں 2-3 منٹ. میں اس تجزیے سے متفق نہیں، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے میں یہ تجزیہ مان لوں کہ یہ تجزیہ ٹھیک ہے، ایک صحابہ والا ہے ایک اہل بیت والا ہے، میں منصف آپ کو بناتا ہوں، جج آپ کو بناتا ہوں، فیصلہ آپ کیجئے. ایک طرف سے اگر صحابہ کو برا بلا کہا جاتا ہے تو کیا دوسری طرف سے اہل بیت کو بھی برا بلا کہا جاتا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے بات واضح ہے، جو صحابہ والا ہے وہی اہل بیت والا ہے اور جو اہل بیت والا ہے وہی صحابہ والا ہے. تجھے سبحان اللہ سے کہہ دیتی ہے، سمجھنا بڑا ہوتا ہے. جو صحابہ والا ہے وہی اہل بیت والا ہے، جو اہل بیت والا ہے وہی صحابہ والا ہے. صحابہ کو ماننے والا اہل بیت کا گستاخ نہیں ہو سکتا، اور اہل بیت کو ماننے والا صحابہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا. کہ جن کی اتنی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں یہ نہ صحابہ والے ہیں نہ اہل بیت والے ہیں، یہ فقط فسادی لوگ ہیں. یہ ملک کے بھی دشمن، اسلام کے بھی دشمن، مسلمانوں کے بھی دشمن، اور ہمارے عقیدے کا یہ حسن ہے. امن پسند لوگ، وطن سے محبت کرنے والے، اسلام سے محبت کرنے والے، ہم صحابہ کے بھی غلام، اہل بیت کے بھی غلام. حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت لکھتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا دار ہے، حسین بائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساسی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حقوں. وفاد پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین عابد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین ماجد، حسین قاری کربلا دا، حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے. حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا، یہ حق نو کر کے قبول لکھ لے. میں انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. آیات باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا